بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والحاصل ان لفظ الابتداء موضوع لمعنى کلی۔ اب یہاں سے ہم لفظ حاصل کو شروع کر رہے ہیں۔ لفظ حاصل سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو سوالوں کا ایک مشترکہ جواب دے رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو محصول کے اندر بحث کی ہے اور جس میں باب افتعال کا جو مصدر ابتدا ہے اس کو مدرک بالذات مستقل بالمفہوم کے طور پر سامنے لایا ہے، توقف اجمالی کے ساتھ اس کو سامنے لایا ہے، اور جو من سے ابتدا کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے اس کو مدرک بالطبع کے طور پر سامنے لایا ہے، غیر مستقل بالمفہوم کے طور پر سامنے لایا ہے، توقف تفصیلی کے ساتھ اس کو سامنے لایا ہے۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ تو اب اس پر اعتراض ہو رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ابتدا ایک ہی چیز ہے۔ جب ابتدا ایک چیز ہے تو چاہے وہ باب افتعال کے مصدر کی صورت میں سامنے آئے یا من کے مفہوم ابتدا کی صورت میں سامنے آئے، ابتدا ہے۔ تو جب ایک ہی چیز ہے تو اس کو آپ ایک طرف مستقل بالمفہوم بنا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس کو غیر مستقل بالمفہوم بنا رہے ہیں، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، منافی ہیں۔ جب منافی ہیں تو پھر آپ دو منافی چیزوں کو، متضاد چیزوں کو ایک ہی لفظ ابتدا کے اندر یا ابتدا کے اندر کیوں جمع کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہو رہا ہے کہ ابتدا مستقل بالمفہوم ہے تو پھر یہ ابتدا جب باب افتعال کے مصدر سے آئے تو پھر بھی یہ ابتدا مستقل بالمفہوم جیسے ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب یہ من کے حوالے سے جب اس کا ابتدا سمجھ آئے تو وہ ابتدا بھی آخر ابتدائی ہے، یہی ابتدا وہاں جا رہی ہے، تو پھر بھی اس کو مستقل بالمفہوم ہی ہونا چاہیے، وہاں آپ اس کو جا کر غیر مستقل بالمفہوم کیوں بنا دیتے ہیں؟ ہے تو وہی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ سوال دونوں ایک سوال آپس میں کچھ قریب ملتے جلتے ہیں، تو ان کا جواب بھی مشترکہ ایک ہی آئے گا پھر، اور یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ استقلال اور عدم استقلال، یہ استقرار اور عدم استقلال دو جہتوں سے یہاں پر بنایا گیا ہے۔ جس کو ہم نے مستقل بالمفہوم کیا اس کو الگ جہت دی ہے، جس کو غیر مستقل بالمفہوم کیا اس کو ہم نے الگ جہت دی ہے۔ مثلا جو باب افتعال کا مضرور مصدر ہے ابتدا، اس کی وضع چونکہ ایک معنی کلی کے لیے ہوئی ہے، اس میں یہ لحاظ نہیں کیا گیا کہ کس جگہ سے شروع کرنا ہے، خاص جگہ سے، معین جگہ سے، خاص فعل سے، نہیں، کوئی سا فعل جہاں سے شروع ہو جائے، کوئی سی جگہ سے شروع ہو جائے، تو وہ مفہوم کلی کے طور پر ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، باب افتعال کا جو مصدر ہے۔ جب وہ مفہوم کلی کے طور پر ہے تو وہ ایک معنی کلی رکھتا ہے پھر، اور جب معنی کلی رکھتا ہے تو کلی کے نیچے جزیات ہوتی ہیں۔ یہ جو من والے ابتدا کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے یہ اس کی جزیات میں سے ہے، تو کہاں کلی اور کہاں جزی، تو لہٰذا جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں من البصرتی، بصرہ سے ابتدا ہے فلاں ہے، تو یہ اس کی جزیات میں سے ہے، تو جزیات کے مقابلے میں لفظ من کی وضع ہو گئی ان میں سے ایک جزی کے مقابلے میں، اور جو کلی تھی اور کلی کے لیے وہ خود لفظ ابتدا مصدر باب افتعال کا وہ خود آ چکا، تو ظاہر بات ہے وہ شروع سے آ چکا اور اس کے لیے کوئی معین چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو مستقل بالمفہوم ہوا۔ یہ جو اس کی کلی کی معنی کلی کی جزیات میں سے من کی سے سمجھ آنے والی ابتدا آ گئی تو وہ جزی میں سے ہے، اور ظاہر بات ہے وہ عدم استقلال ہے، وہ اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے منصوب الیہ کی طرف، متعلقات کی طرف احتیاج رکھتا ہے۔ جیسے بصرہ کوفہ نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ من ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے اور الی الکوفہ اور انتہا کہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ پیدائش میں دیکھیں تو باب افتعال کا جو مصدر ہے پیدائشی طور پر لا علی التعیین، کسی چیز فعل یا مکان کی تعین کیے بغیر وہ اپنا ایک مستقل مفہوم رکھتا ہے، لیکن استعمال میں آگے چل کے جب ہم جزیات میں جاتے ہیں تو وہاں من اور الا وغیرہ، یہ من اپنا ابتدا کا مفہوم متعلقات کے بغیر سمجھا نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو ہم نے غیر مستقل بالمفہوم رکھا۔ تو خلاصہ پھر یہی ہو گیا کہ جو ابتدا مستقل ہے اس کے مقابلے میں تو لفظ من کی والا جو مفہوم ابتدا ہے اس کو ہم نے وضع نہیں کیا، اور جس کے مقابلے میں لفظ من کو وضع کیا گیا ہے وہ ابتدا مستقل بالمفہوم نہیں ہے بلکہ غیر مستقل ہے۔ تو لفظ ابتدا باب افتعال کا جو مدلول مصدر ہے وہ الگ سے ایک مفہوم کلی کے لیے وضع ہو گیا، اور من سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ مفہوم جزئی کے لیے وضع ہو گیا۔
مفہوم معین کے لیے وضع ہو گیا، معرفہ کے طور پر، پہلا نکرہ کے طور پر۔ تو زمین آسمان کا فرق آیا، آپ ایک کیسے کر کے ان پر جو ہے ہم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ والحاصل ان لفظ الابتدائی، حاصل اس بات کا یہی بنتا ہے کہ لفظ ابتدا جو ہے وہ یعنی اس کو وضع کیا گیا ہے لمعنی الکلی، ایک معنی کلی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اور ولفظۃ من، اور یہ جو لفظۃ من ہے، من چونکہ حروف مؤنث سمائی ہیں تو لفظۃ اس کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ لفظۃ من یہ جو ہے موضوعات، یہ وضع کیا گیا ہے لکل واحد من جزیات، اس کی جزیات میں سے ایک جزی کے طور پر وضع کیا گیا ہے، المخصوصہ جو مخصوصہ ہو، یعنی ابتداءات مخصوصہ نیچے لکھا ہوا ہے، وہی الابتداءات المخصوصہ، المتعلقہ جو متعلق ہوں، من حیث اس حیثیت سے کہ انہا حالات متعلقاتہا، کہ وہ حالات بن کر آتے ہیں کس کے لیے جی، اپنے متعلقات کے لیے، وہ آلات بن کے آتے ہیں لتعارف احوالہما، ان کے احوال کے تعارف کے لیے۔ وذالک المعنی الکلی، اور یہ جو معنی کلی ہے، ممکن ہے ان یتعقل، یہ کہ سمجھا جائے اس کو، یا ان یتعقل یہ کہ سمجھا جائے اس کو، یہ قصداً بالذات، ویلاحظ فی حد ذاتہ، اور اس کے اپنی ذات کے اندر اس کو ملحوظ رکھ کے چلایا جائے اس کو۔ فیستقل بالمفہومیہ، لہٰذا وہ مستقل بالمفہوم ہو جائے گا، ویصلح، اور صلاحیت رکھتا ہے یکون محکوما علیہ و بہ، کہ محکوم علیہ بھی بنے اور محکوم بہ بھی بنے۔ واما تلک الجزیات، اور یہ جو جزیات کا مفہوم ہے جو ہمیں من کی ابتدا سے، مفہوم کی ابتدا سے سمجھ آتا ہے، فلا تستقل بالمفہومیہ، یہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے، ولا تصلح، ورنہ یہ صلاحیت رکھتا ہے ان تکون محکوما علیہ و بہا، کہ وہ محکوم علیہ بنے یا محکوم بہا بنے، اذ لا بد، اس وجہ سے کہ ضروری ہے اس وقت، فی کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک میں، ان یکون ملاحظا قصدا، کہ یہ کہ وہ ان کو قصداً ملاحظہ کیا جائے، یعنی محکوم علیہ محکوم بھی بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کو قصداً ملاحظہ کیا جائے، مقصود بذات ہوں، لیمکنہ، تاکہ ممکن ہو ان یعتبر النسبۃ، یہ کہ اعتبار کیا جائے، ان یعتبر النسبۃ بینہ و بین غیرہ، یہ کہ اعتبار کیا جائے نسبت کا بینہ و بین غیرہ، اس کے درمیان اور اس کے غیر کے درمیان جو ہے اس کو اعتبار کیا جائے۔ اچھا جی، بل تلک جزیات، بلکہ یہ ساری کی ساری جزیات جو ہیں، وہ ساری جزیات لا تتعقل، نہیں سمجھ آتی، الا بذکر متعلقاتیہ، مگر جب اس کے متعلقات کو منصوب علیہ کو وغیرہ کو ذکر کیا جائے تو تب جا کے سمجھ آتی ہیں، یعنی من کا مفہوم کہاں سمجھ آتا ہے بس رکوفہ کے بغیر۔ لتکون آلات، تاکہ وہ آلات بنے، لملاحظۃ احوالہا، ان کے متعلقات کے احوال کے ملاحظہ کرنے کے لیے۔ وہذا هو المراد بقولہم، یہی مراد ہے ان کے اس قول سے، ان الحرف، نحات کے اس قول سے، ان الحرف کلمۃ، حرف کلمہ ہے، تدل علی معنی فی غیرہا، ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر کے اندر پایا جاتا ہو۔ تو یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، اور یہاں سے آگے مزید اس بحث کو ہم آگے چلا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ۔ تو یہاں سے یہ ایک اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہی ضمیر کا مرجع آپ نے جو معنی کو بنایا ہے، تو اجمال اور تفصیل میں مخالفت تو پھر بھی آ گئی نا، کیونکہ اجمال میں ضمیر کا مرجع الکلمہ کو بنایا تھا آپ نے، وہاں فی نفسی ہا پیچھے ہا ضمیر تھا، اور یہاں آپ نے آ کے فی نفسی ہی مذکر لا کے اس کو معنی اس کا مرجع بنا دیا ہے۔ یہ بات تو پیچھے بھی گزری تھی، دوبارہ سے پھر یہاں سے کچھ اعادہ کے طور پر لا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے اس مخالفت کی، اور کیوں کی اس طرح؟ تو جواب اس کا یہ دیا کہ بھائی اس ظاہری مخالفت کو نہ دیکھیں، یہ کوئی مخالفت نہیں ہے، معال، انجام، خلاصہ، لب لباب ایک ہی نکلتا ہے، تو کیا ضرورت ہے اتنی لمبی چوڑی چیزوں کے اندر تفصیلات میں جانے کی۔ مطلب یہ کہ دونوں کا جب مرجع جو بھی بنائے نا، ضمیر کا مرجع کلمے کو بنایا یا جو بھی بنایا، تو پھر بھی آپ دیکھیں اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، کینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ۔ جب آپ ضمیر کا مرجع کلمہ کو بنائیں گے نا تو یہ معنی بنے گا نا کہ معنی کا ہونا فی نفس الکلمہ، کلمہ کے ذات میں، یعنی مستقل بالمفہوم ہونا۔ اور ہی ضمیر کا مرجع جب آپ معنی کو بنائیں تو مفہوم اس کا نکلے گا کینونۃ المعنی فی المعنی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معنی مستقل بالمفہوم ہو۔ تو دونوں کا یعنی مرجع کلمہ کو بنائیں، معنی کو بنائیں، دونوں کا مفہوم معال ایک ہی نکلتا ہے، دونوں کا مفہوم معالن ایک ہی نکلتا ہے۔
وہ ہے مستقل بالمفہوم ہونا، لہٰذا اجمال اور تفصیل میں کوئی حقیقی مخالفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف لفظی اگر آپ کو کچھ نظر آئی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصلی معالی اعتبار سے یہ ایک ہی ہے، مستقل بالمفہوم ہونا مراد ہے۔ پھر اس پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دونوں کا معال جب ایک ہے تو ایضاح جو شرح لکھی ہے مصنف نے، اس میں انہوں نے ضمیر کا مرجع معنی کو کیوں بنایا ہے پیچھے؟ تو ہم نے یہ جواب بھی وہاں دے دیا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مفصل میں اجمال نہیں تھا، وہاں حجر وجہ حصر نہیں تھی، تو اس لیے وہاں پر مرجع اقرب جو تھا وہ معنی ہی تھا، تو انہوں نے بالجزم بالیقین اس کو مرجع معنی کو ہی جو ہے وہ مرجع بنا ڈالا تھا، بس بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں قافیہ میں اجمال بھی تھا، پیچھے وجہ حصر تھی، اور یہاں تفصیل آ رہی ہے، تو وہاں وجہ حصر تھی، وہاں کلمہ کی طرف لوٹانا تھا تو ہا ضمیر کو لوٹایا پیچھے۔ یہاں جب ہم تفصیل میں پہنچے تو فی نفسی ہی ضمیر مذکر لائی، کیونکہ پیچھے ماں موجود تھا، ماں اپنے لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے تو اس کی طرف ہم نے لوٹایا اور مراد سے معنی لے لیا، تو معنی لیا، وہاں کلمہ لیا، مفہوم ایک ہی ہے، مستقل المفہوم ہونا، تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، معالن ایک ہی چیز ہے۔ اچھا جی، اب یہاں تک اس چیز کو بیان کرنے وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ، جب اس کو تو جان چکا ہے، علمت، اب اس کی بات کو جان لے کہ ان مراد بکینونۃ المعنی، کہ ہونا اس معنی کا فی نفس ہی، اس کے اپنے نفس کی ذات کے اندر، استقلالہ بالمفہومیہ، معالن ایک ہی چیز ہے، وہ ہے مستقل بالمفہوم ہونا، وبکینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ دلالۃ علیہ من غیر حاجۃ لازم بکلمۃ اخری الیہا، کوئی ضرورت نہیں دوسرے کلمے کی طرف ملانے کی، مستقل بالمفہوم ہونا، استقلالی بالمفہومیہ، تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، مستقل بالمفہوم ہونا۔ فمرجع کینونۃ المعنی، پس مرجع جو کینونۃ المعنی فی نفس ہی، اس کا وہ کینونۃ ہی فی نفس الکلمہ الدالۃ علیہ الی امر واحد، ایک ہی چیز پر دلالت کرتے معالن، وہ ہے مستقل بالمفہوم، وہو استقلالہ بالمفہومیۃ، ٹھیک ہے۔ ففی حاض الکتاب الضمیر المجرور، پس اس کتاب کے اندر جو ضمیر مجرور ہے فی نفس ہی ضمیر کے اندر، یحتمل احتمال رکھتی ہے ان یرجع الی ما، اس کو لٹایا جائے ماں کی طرف، الموصولہ جو ماں موصولہ بنائی تھی ہم نے، موصوفہ بھی ایک جگہ بنائی تھی اعتراض سے بچنے کے لیے، اور موصولہ بھی آگے جا کے، تو جب ماں موصولہ ہے التی ہی عبارت، جو عبارت بنتی ہے عن الکلمہ، کلمہ سے، وہذا ہوا ظاہر، یہ زیادہ ظاہر بات ہے کہ ضمیر کو لٹانا ہے ماں کی طرف، ماں موصولہ کی طرف۔ اچھا، لیکون، اور چونکہ وہ ماں اپنے لفظ ماں مذکر ہے تو اس لیے مذکر بھی لایا ہم نے اس کو، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، یہ زیادہ ظاہر مسئلہ ہے، بات ہے، وَلِيَكُونَ عَلَى طَبْقِ مَا سَبَقَ فِي وَجْهِ الْحَصْرِ مِنْ كَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ، پیچھے چونکہ ہم نے وجہ حصر اجمالی ذکر کی تھی تو ہم نے اس کو بھی دیکھا، اور یہاں تفصیلی اعتبار سے بھی دیکھا، دونوں میں ہم نے معال کو دیکھا، ایک ہے مستقل بالمفہوم ہونا، تو لفظی اعتبار سے کوئی جدا چیز کو جدا معاملے کو ہم نے نہیں دیکھا۔ وَيَحْتَمِلُ، یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ ان یرجع الی المعنی، کہ اس ہی ضمیر کو لوٹے وہ معنی کی طرف، یا ان یرجع الی المعنی، اس کو معنی کی طرف لوٹایا جائے، تو اس کو کلمہ کی طرف لوٹایا جائے پھر بھی ٹھیک، معنی کی طرف لوٹایا جائے پھر بھی ٹھیک۔ وَلِذَا ذَكَّرَ ضمیر، اسی وجہ سے مذکر لائی ہے ضمیر، تنبیہاً تنبیہ کرتا ہوا علی صحت ارادۃ کلا المعنیین، کہ صحیح ہو سکتا ہے ارادہ کرنا دونوں معنوں میں سے ہر ایک، کلمہ مراد لیں یا معنی، کلمہ مراد لیں گے تو لفظ ما خود مذکر ہے تو اس لیے ہی ضمیر مذکر آئی ہے، کلمہ تو بے شک مؤنث ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر معنی لیں گے معنی خود مذکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ولیکن عبارت المفصل، یہاں اور لیکن مفصل کی جو عبارت ہے، ظاہرۃ فی المعنی الاخیر، وہ معنی اخیر کے اندر کیا ہے؟ ظاہر ہے، یعنی انہوں نے معنی مراد لیا ہے، وہاں چونکہ انہوں نے کوئی اجمال یا وجہ حصر تو ذکر نہیں کی تھی، اس لیے ایک ہی چیز تھی، معنی تو اس کو لے لیا انہوں نے۔ وہو ارجاع ضمیر الی المعنی، وہ انہوں نے لوٹایا ہے، مرجع بنایا ہے کس کو؟ ضمیر کو، ضمیر کا مرجع بنایا ہے کس طرف؟ کس کو جی؟ لوٹایا ہے کس طرف؟ معنی کی طرف۔ یہ عدم مسبوقیتھا بما یدل علی اعتبار کینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ، کیونکہ وہاں پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو وہاں پر مختلف احتمالات کی طرف اشارہ کرتی، معنی ہی تھا تو متعین ہو گیا۔ ولہذا جزم المصنف ہناک برجوعہ الی المعنی، تو مصنف نے جزمی طور پر، یقینی طور پر معنی ہی کو وہاں پر مرجع بنا دی۔ وبما سبق، اب یہاں سے آگے ایک اور مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں۔
تو وہ بیما سبقہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ کہ آپ کی جو اسم کی تعریف ہے وہ جامع نہیں ہے اور حرف کی تعریف معنی نہیں ہے. تو یعنی کچھ اسماء ہونے کے باوجود اسم سے نکل رہے ہیں اور حرف میں داخل ہو رہے ہیں. مثلا اسماء لازم الاضافہ جو ہیں، جو اسماء اضافت کے ساتھ لازم ہیں، یعنی جو اضافت کے بغیر نہیں آتے، جس طرح بین، خلف، قدام، فوق، یہ جب بھی آتے ہیں تو کوئی مضاف الیہ کے ساتھ ہو کر ہی آتے ہیں، تو یہ لازم الاضافہ ہو گئے نا، گویا یہ اضافت کے محتاج ہو گئے. جب اضافت کے محتاج ہو گئے تو مستقل بالمفہوم نہ رہے، غیر مستقل بالمفہوم ہو گئے تو یہ حرف میں داخل ہو رہے ہیں اور اسم سے نکل رہے ہیں. کیونکہ حرف کا مفہوم غیر مستقل بالمفہوم ہوتا ہے، اور جو اسم کا مفہوم ہے وہ مستقل بالذات ہوتا ہے. تو یہ سوال یہاں پر پیدا ہو گیا. اس کا ایک جواب انہوں نے پہلے تو یہ دیا ہے کہ بھئی ہم نے پیچھے کہا تھا تعقل اجمالی وہ استقلال فی المفہومیت کے مخالف نہیں ہے، تعقل تصور تفصیلی مخالف ہے. یہاں یہ جو آپ نے پیش کی ہیں اسماء لازم الاضافہ، تو یہ تعقل اجمالی کے ساتھ چل جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ مستقل بالمفہوم ہونے کے مخالف نہیں ہے. کس طرح مثلا استاد جب پڑھاتے ہیں ادب کو، نحو کو، اس کے اندر جب اسماء ظروف کی بات آتی ہے، اس میں غیر متمکن کی بحث میں، تو وہاں وہ کہتے ہیں خلف، قدام. خلف کا معنی نیچے، قدام کا معنی آگے، خلف کا معنی پیچھے، تحت کا معنی نیچے، اور اس طرح کے جب وہ قبل پہلے، بعد بعد میں، اس طرح کے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو وہاں طلباء اور استاذ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں نیچے کیا ہوتا ہے، اوپر کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. تو یہ ایک سرسری سا تعقل اور تصور خود بخود مضاف الیہ کا دماغوں سے گزرتا جاتا ہے ایسے. تو یہ استقلال بالمفہوم کے مخالف نہیں ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. لہٰذا یہ اس درجے کا احتیاج ہوگی، تو یہ غیر مستقل مفہوم کی طرف نہیں لے کے جائے گی، یہ مستقل بالمفہوم ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کا اعتراض رفع و دفع ہو گیا. پھر اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اضافت لازم کیوں ہے؟ پھر اضافت نہ لازم ہوتی ہے، کیوں لازم ہے ان کو؟ تو یہ جس کو کہتے ہیں چلتے ہوئے اعتراض. سمجھ گیا کہ اب بنتا نہیں ہے تو چلتے ہوئے کچھ اعتراض کر دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اصل وضع کے اعتبار سے یہ مضاف الیہ کے محتاج نہیں ہے. جب ان کو وضع کیا تھا نا، قبل و بعد و تحت و قدام و خلف، ان کو جب وضع کیا تھا تو یہ اصل وضع کے اعتبار سے محتاج نہیں تھے مضاف الیہ کے. تو وضع میں، اصل وضع میں، پیدائش میں یہ محتاج نہیں ہے. ہاں استعمال میں بے اعتبار استعمال کے جا کے محتاج ہوتے ہیں. تو عرب لوگ جب اس کو محاورات میں استعمال کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر جو مراد لے رہے ہیں وہ اصل وضع کے اعتبار سے لے رہے ہیں، استعمال کے اعتبار سے نہیں لے رہے. تو اصل وضع میں یہ محتاج نہیں ہے اضافت کے، استعمال میں محتاج ہوتے ہیں. تو بے شک ہوتے رہیں، ہم اصل وضع کو لیتے ہیں، اس میں محتاج نہیں ہے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ اصل وضع کے اعتبار سے مضاف الیہ کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہاں استعمال میں جا کے مضاف الیہ کی احتیاج ضرورت جو پڑتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ حاصل محصول کی بحث کو ہم نے مکمل کیا، اور اس میں جو خلاصہ نکلا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے الدار فی نفسہا حکمہا قضا والی مثال کو لے کر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کیوں اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فی نفسہی جو اسم والا ہے، اسم کی تعریف والا، فی نفسی اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے مثال، اس پر اعتراض ہوا تھا. پھر اس کا جواب دیا تھا، اور محصولہ کے ساتھ اس کو پھر تفصیلاً ہم نے اس جواب کو سمجھا تھا ایک لاجیکلی عقلی فلسفیانہ بحث کے ساتھ. پھر اس کے بعد ابتدا اور جو مدرک بالذات ہے، اور وہ جو من سے سمجھانے والی ابتدا مدرک بالطبع ہے، اس کو لے کے ہم نے جوہر اور عرض وغیرہ ان چیزوں کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ مفہوم کو واضح کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک ضمنی طور پر ایک اعتراض تھا، اس کو لیا تھا. اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تعقل توقف اجمالی اور تفصیلی ان بحثوں کو لیا تھا، اور ایک اعتراض کا جواب دیا تھا. پھر 2 اعتراض ہوئے تھے، اس کا جواب ہم نے دیا تھا. اور حاصل سے آگے پھر 2 اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے پھر وبما سبق سے پھر ایک اعتراض ہوا، اس کا جواب دیا. وبما سبق سے آخر تک لازم الاضافت والے اسماء تھے، ان کا اعتراض ہوا، ان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے تقریباً کچھ 7 کے لگ بھگ اس کے ذیلی پوائنٹس تھے، عنوانات تھے حاصل محصول کی بحث کے اندر. ان کو لے کے ہم نے اس بحث کو
مکمل کیا، اور پھر یہاں سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ولما کان اچھا یہاں سے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، وبما سبقہ، اور جو کچھ گزرا ہے پیچھے من تحقیقی ظاہرہ، اس سے یہ بات ظاہر ہوگی، لا یختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا وباسماء اللازمۃ الاضافہ. تو یہی کہتے ہیں جمعا و منعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اسم کی تعریف کی ہے تو اس کے اندر وہ جامع نہیں ہے، اور حد کی حرف کی تعریف ہے وہ معنی نہیں ہے، تو اس کے اندر اسماء لازم الاضافہ اسم سے نکلتے ہیں اور حرف میں داخل ہو رہے ہیں، مثل جیسے کہ ذو، فوق، تحت، قدام، خلف، الی غیر ذالک، جو لازم الاضافت ہوتے ہیں. لأن معانیہا اس وجہ سے کہ ان کی جو معنی ہیں مفہومات کلیۃ و مفہومات کلیہ بنتے ہیں، مستقلۃ مستقل بنتے ہیں، مستقلۃ بالمفہومیت مستقل بالمفہوم بنتے ہیں، ملحوظۃ فی حد ذاتیہا اپنی ذات میں ملحوظ ہوتے ہیں، لازم تعقل متعلقاتہا وہ لازم ہے ان کا سمجھنا ان کے متعلقات کا اجمالاً بھی کافی ہوتا ہے، وطبعاً من غیر حاجۃ الی ذکرہا، اور تعقل اجمالی جو ہے وہ استقلال فی المفہوم کا مخالف نہیں ہوتا ہے. لیکن لما جرت العادت باستعمالها فی مفہوماتها، لیکن جب یہ عادت جاری ہو چکی ہے ان کے استعمال کی ان کے مفہوم میں مضافتاً الی متعلقات مخصوصۃ، ہاں استعمال کے اعتبار سے وہ لازم الاضافہ ہوتے ہیں اور اضافت کے محتاج ہوتے ہیں، وضع کے اعتبار سے محتاج نہیں ہوتے. لأنها الغرض من وضعها، کس وجہ سے کہ ان کی وضع سے جو غرض ہے، لازم ذکرها لفہم هذه الخصوصیات، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ ان خصوصیات کے فہم کے لیے، یعنی مضاف الیہ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ ان کی جو خصوصیات ہیں ان کا پورا معنی مفہوم ہے اس کو سمجھا جائے، تو وہ استعمال کے اعتبار سے مضاف الیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اصل وضع کے اعتبار سے نہیں آتی، ہم اصل وضع مراد لے رہے ہیں. لا لاجل فہم اصل المعنی، نہ کہ اصل معنی کے سمجھنے کے لیے. فہی دالۃ علی معانیہا، پس یہ دلالت کرتے ہیں ان کے معنی پر، معتبرۃ فی حد انفسہا جو ان کی ذات کے اندر معتبر ہوتے ہیں، لا فی غیرہا نہ کہ ان کے غیر میں، لہٰذا اسم بالکل جامع رہی اس کی تعریف، فہی داخلۃ فی حد الاسم لا فی الحرف، لہٰذا یہ اسماء لازم الاضافہ داخل ہی رہے یا داخل ہو گئے کس میں، اسم کی تعریف میں، لا فی الحرف، حرف کی تعریف میں داخل نہیں ہوئے. یہاں تک حاصل محصول کی بحث مکمل ہوگی. ولما کان الفعل دالا علی معنی فی نفسہ باعتبار معناہ التضمنی، یہاں سے آگے ایک الگ بحث فعل کے اعتبار سے شروع ہو رہی ہے.